مسجد کے اندر دیکھیں اگر یہ احتلام ہو تو اول تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد میں جنبی شخص نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ مسجد یعنی جنبی شخص کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن کریم کر بھی نہیں سکتا، زبانی بھی نہیں کر سکتا، صحیح۔ چھونا تو ویسے ہی حرام، لیکن زبانی بھی تلاوت قرآن نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو اب یہ تو ہے ہی مسجد کے اندر معتکف، تو اب یہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ کہ فوری طور پر یہ مسجد میں جہاں پر ہے احتلام ہو گیا ہے یہ تیمم کر لے۔ صحیح۔ مسجد میں فرش ہے، دری ہے تو اس کو ہٹا لے، یا دیوار کے اوپر جو ہے وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے پھر مسجد سے فوراً باہر نکل جائے، اور باہر جا کر فنائے مسجد میں یا خارج مسجد اگر غسل خانہ ہے تو وہاں جو ہے وہ غسل کر کے پاک ہو کر پھر مسجد کے اندر واپس آئے۔ اب تیمم کس طریقے سے کریں؟ تو تیمم کا جو ہے وہ آسان طریقہ ہے، تیمم کی نیت سے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ مٹی کی جنس والی چیز کے اوپر، پتھر پر، دیوار پر ماریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے منہ کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے مسح کر لیں۔ پھر دوبارہ اسی طریقے سے ماریں اور سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ الٹے ہاتھ کا مکمل طور پر مسح کر لیں، اور الٹے ہاتھ سے کوہنیوں سے لے کے انگلیوں تک کے سیدھے ہاتھ کا مسح کر لیں، تو یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ تو فوری طور پہ لیکن مسجد سے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرا یہاں پر کہ اب جب واپس آئے تو اب وہ ناپاک کپڑے مسجد میں لے کر نہ آئیں۔ صحیح۔ اس بات کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ اب چونکہ مسجد میں ہی جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں کہ گھر والے آئیں گے تو جو ہے وہ لے جائیں گے، تو چونکہ ناپاکی ہے، ناپاکی کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، تو ناپاک کپڑے اپنے وہیں فنائے مسجد میں یا غسل خانے وغیرہ پر کسی جگہ پر رکھ کر آئیں، اور جب گھر والے آئیں تو ان کے ہاتھ بھجوا دیں، مسجد کے اندر ناپاک کپڑے لے کر نہ آئیں۔ اسی طریقے سے اب جو ہے وہ سو رہے ہیں اور پتہ چلا احتلام ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ یہ لیٹے رہیں کہ بھئی جب اٹھنے کا ٹائم ہوگا سب کا تو اسی وقت اٹھ کے میں نہا لوں گا، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ فوری طور پر جو ہے وہ تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلنا یہ لازم و ضروری ہوگا۔